الذي علم بالقلم۔ السلام علیکم، دعوی سب قلم میں آپ کا سواگت ہے۔ آخر رمضان ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ کیوں اللہ نے ہم پر روزے فرض کر دیے گئے؟ کیوں ہم تراویح پڑھتے ہیں؟ رمضان کا قرآن سے کیا کنیکشن ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ تو اللہ نے ہم پر روزے کیوں فرض کر دیے؟ کیوں اللہ ہمیں ایک مہینے تک بھوکا پیاسا دیکھنا چاہتا ہے؟ آئیے ہم خود اللہ سے ہی پوچھتے ہیں نا کہ اللہ تو نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے؟ سورہ بقرہ ہم کھولیں گے، آیت نمبر 184، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ آئیے یہاں پر تھوڑا سا رک کر ہم تقوی کے بارے میں جانتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ عربی میں وقی کا معنی ہوتے ہیں بچانا، اور تقی کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وقی کہتے ہیں بچانا اور تقی کہتے ہیں بچنا، اور اسی تقی سے بنا ہے تقوی۔ اس کو ہم عام بھاشا میں کہتے ہیں پرہیزگاری، کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا۔ تو کس چیز سے ہمیں بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اس پورے مہینے کے روزے اللہ نے ہم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کے خوف سے، برائیوں سے بچنا شروع ہو جائیں۔ اب ذرا بتائیے مجھے کہ جس وقت آپ روزے سے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ اکیلے کمرے میں ہیں اور اگر چاہیں تو آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن کیا آپ پیتے ہیں؟ بالکل نہیں پیتے۔ اور آپ وضو کرنے جاتے ہیں، اس وقت آپ نے کلی کرنے کے لیے منہ کے اندر پانی ڈالا، کسی کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کتنا پانی پیا اور کتنا باہر نکال دیا؟ کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ بالکل نہیں کرتے۔ یقیناً آپ یہ جواب دیں گے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہی چیز اللہ رب العزت رمضان کے روزے سے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ یہی کہ اللہ کو بنا دیکھے ہم ڈرنا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، چاہے ہم کمرے کے اندر ہوں، چاہے ہم باہر ہوں، چاہے سب کے سامنے ہوں، چاہے اکیلے میں ہوں، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہی چیز اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر اس دنیا کے تمام انسانوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، صرف یہ بات اگر بیٹھ جائے ہمارے دلوں کے اندر، تو اس دنیا سے کرائم زیرو ہو جائے گا۔ کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر کرائم ہوتے ہیں جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ چوری کہاں ہوتی ہے؟ چور کیا سوچتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے چوری کر لیتا ہے۔ اگر چور کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے یہاں پر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو ذرا جواب دیجئے، وہ چوری کرے گا یا رک جائے گا؟ اسی طرح زنا کرنے والے جہاں زنا کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ اگر ان کے دلوں میں بھی یہ بات آ جائے کہ یہاں بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بتائیے وہ زنا کریں گے یا رک جائیں گے؟ رشوت لینے والے جو ٹیبل کے نیچے سے رشوت لیتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ٹیبل کے نیچے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو بتائیے وہ رشوت لیں گے یا رک جائیں گے؟ اور جو نوجوان اپنے ماں باپ سے اور اپنے رشتہ داروں سے چھپ چھپ کر سگریٹ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جب ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ رات کو گشت کر رہے تھے اور انہیں کہیں گھر سے آواز سنائی دی۔ انہوں نے دھیان سے سنا تو ایک ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ خلیفہ نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے، ملاوٹ کرنے سے، ملاوٹ تو حرام ہے اسلام میں۔ تو ماں نے جواب دیا بیٹی یہاں پر عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ تو بیٹی کا کیا جواب تھا کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ ملاوٹ کرنے جو جاری تھی ماں اور بیٹی، جب ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہاں پر ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ ملاوٹ کی یا رک گئی؟ رک گئی۔ بس یہ چیز انسان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان ہم پر فرض کیا۔ ذرا سوچئے، اگر ہم لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہو رہا، تو کیا ہمارا روزہ قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب بھوک پیاس کے علاوہ بھی کچھ حاصل ہونا چاہیے روزے سے؟ جی ہاں، بھوک پیاس کے علاوہ تقوی حاصل ہونا چاہیے۔ اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ اور دوسری حدیث میں تو بہت سخت بات آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے جھوٹ بولنا اور دھوکے بازی کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو اس کی بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ذرا سوچیے کہ کتنے سالوں سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں، تو اللہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کہ کوئی شخص ایسا ہے
جو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو, جو جھوٹ بولتا ہے اور وہ روزے بھی رکھتا ہے, تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ایسے روزے داروں کی. اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, اللہ رب العزت کو جو چیز ناپسند ہے اس سے رک جائیں. یہ ہے روزے کا اصل مقصد. اس کے مقصد کو یعنی تقوی کو دھیان میں رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں گے, اور یہ محسوس کریں گے, اپنا جائزہ لیں گے, اپنا احتساب لیں گے کہ کیا واقعی روزہ رکھنے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو بہت فکر کی بات ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے رمضان میں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے, قیام اللیل کیا اور شب قدر کی رات میں وہ کھڑا رہا, تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. بہت اچھا موقع ہے دوستو, بہت اچھا موقع ہے, گولڈن چانس ہے اپنی پرانی ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنے کا. کمپیوٹر کی ہسٹری تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, موبائل فون کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہے. ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس سنہرا موقع ہے. آئیے اس مہینے کا استقبال کریں, اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اس مہینے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اوائڈ کر دیں, جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں. ایسی چیزیں, ایسے لوگ, ایسے دوست, ایسے رشتہ دار اور ایسی جگہ جہاں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں, ایسی سب چیزوں کو ہم اوائڈ کر دیں اور ایسے لوگوں سے ملنا شروع کر دیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. اور اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انہی باتوں کے ساتھ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. بہت بہت رمضان کی مبارکباد. اللہ ہم سب کے روزوں کو, اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو, ہماری قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon.